میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, انج رکھایا گیا جائے کاتب وحی, منشی رکھ لیں, آپ کے لیے کتابت کر دے گا, یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی, باقی باتیں بھی مان لی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے, یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی, جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں, یہ اسی لینگویج ہے, سفارشی, پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں جی. یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے, وہ وہی لکھا کرتے تھے. اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا, جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے, اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مرزا جیلمی کے یہ دونوں کلپ سماعت کیے. ایک تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے کہ کوئی گھٹیا سے گھٹیا انسان بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. اور اس نے وہ الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق استعمال کیے. اور پھر چونکہ اس کے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ کا بغض بھرا جا چکا ہے, یا اسی طرح یہ الفاظ استعمال کرتا رہے گا, اس کو کبھی بھی اللہ توفیق نہیں دے گا اچھے الفاظ استعمال کرنے کی, چونکہ یہ بغض میں بھرا جا چکا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بھرتی کیا گیا ہے. آپ کو سفارشی بھرتی کیا کہ آپ سفارشی بھرتی ہیں جسے تم کاتب وحی کہتے ہو. اس نادان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ سفارشیں ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط سفارش کو قبول نہیں کیا کرتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان ہے, آپ کا ہر عمل عظیم عمل ہے. آپ کیسے ایک سفارش پہ ایک غلط کام کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے یہ سفارش کے طور پہ غلط کام کیا ہے معاویہ کو کاتب وحی رکھ کر. یہ کتنا بڑا تو الزام لگا رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے جاننے والے اور اسے ماننے والے اور اس سے متاثر ہونے والے ذرا ان کے الفاظ کی طرف غور کیجئے, آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے. یہ آپ کو آپ کی آخرت تباہ کرنے کے لیے, آپ کو اس کے جہنم کی کھائی میں گرانے کے لیے آپ آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو جا کر جہنم میں گرا دے. دیکھیں آپ ان کے الفاظ کہ آپ علیہ السلام سفارشی برتی, تو اپنے دروازے پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک چوکیدار کو سفارشی قبول کبھی نہیں کرے گا. ایک آدمی کہے کہ یہ تیرا مخالف ہے, یہ غلط آدمی ہے, اور اسے گیٹ پہ کھڑا کرو, تو کسی کی قبول نہیں کرے گا, وہ امام الانبیاء. اور پھر اس عظیم منصب پہ عظیم کام کے لیے کیسے سفارشی رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ فیصلہ میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ کلپ میں, 2627 نمبر کی روایت مسلم کی پیش کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کاتب وحی رکھنے کا, یہ فیصلہ اللہ کا ہے کاتب وحی رکھنے کا. اس حدیث میں موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو, تم اجر پاؤ, تم سفارش کرو گے, میں فیصلہ نہیں کروں گا مگر جو اللہ پسند کرے گا وہی فیصلہ کروں گا. آپ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ پسند کرتے. اللہ پسند کرتے تھے کہ معاویہ کو کاتب وحی رکھا جائے, تو آپ نے فیصلہ کاتب وحی ہونے کا کیا. یہ تو ہمارے پاس حدیث موجود ہے مسلم کی, بخاری اور مسلم کا نام لیتے ہو. اور پھر میں اس کے متاثرین سے یہ بھی کہوں گا, آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے حدیث کو ماننے کے لیے کوئی اصول اور قاعدہ بھی ہے یا نہیں, کس اصول کے تحت اور ضابطے کے تحت حدیث کو مانتے ہیں. جو بات آپ کو مخالف نظر آئے اس بزرگ پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر دیتے ہیں. اب دیکھیے دوسری بات, کہتا ہے 99% وہی مکمل ہو چکی تھی یا معاویہ اسلام لائے. اس جاہل آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اسلام کا اظہار کیا 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے ربیع الاول 11 ہجری میں. یہ 2.5 سال بنتے ہیں. اس کے پاس کون سی دلیل ہے کہ 2.5 سالوں میں کوئی وحی نہیں آئی؟ 99% وحی مکمل ہو چکی تھی. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اور حالانکہ دیکھا جائے تو جنگ تبوک 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. سورۃ توبہ نازل ہوئی 1 پارہ کے قریب. سورۃ مائدہ نازل ہوئی 1 پارہ کے قریب. سورۃ البقرہ کی آیات جن میں حرمت سود وغیرہ ہیں وہ آیات بعد میں نازل ہوئیں. یہ تمام آیات یہ وحی نازل ہوتی رہی. 2.5 سال میں بہت ساری وحی نازل ہوئی. تو اس لیے یہ بھی اس کا ایک جھوٹ ہے، جھوٹ میں مبنی بات ہے. صرف اور صرف بغض معاویہ میں جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میں صحیح حدیث کے خلاف کر رہا ہوں یا قرآن کے یا حدیث کے خلاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بس دیکھ رہا اس نے یہ ہے کہ امیر معاویہ کے خلاف اس نے کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے. رکھی یہ بات کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں کہ نہیں. سب سے پہلی بات کہ پہلی سب سے بڑی فضیلت امیر معاویہ کی یہ ہے، جو اصل فضیلت ہے وہ تو صحابی رسول ہونا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور رہی یہ بات کہ یہ آپ کی اضافی فضیلت ہے کاتب وحی ہونا. پوری امت اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہے. پوری اہل سنت مانتی ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. کاتبین وحی میں امیر معاویہ کا نام شامل کیا گیا. تمام امت مانتی ہے. اہل سنت میں بڑی یہ چیلنج سے بات کہہ رہا ہوں، اہل سنت میں 3 بندے، کوئی بندہ دنیا کا 3 بندے باسند پیش نہیں کر سکتا جنہوں نے امیر معاویہ کے کاتب ہونے کا انکار کیا. 3 بندے کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا اہل سنت کے باسند کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ہونے کا انہوں نے انکار کیا ہو. یہ تاریخ کی ناقابل انکار ایسی حقیقت ہے کہ اس کی کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف بغض میں اندھا ہو کر یہ باتیں کہہ رہا ہے، ورنہ کسی بندے نے بھی اہل سنت میں انکار نہیں کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں ہے. دیکھیے ذرا مسند احمد کی روایت 3104 نمبر کی روایت ہے، جس میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ معاویہ کو بلا لاؤ. کانا کاتبہ، اس لیے کہ معاویہ نبی علیہ السلام کے کاتب تھے، لکھا کرتے تھے. اور پھر امام ذہبی نے کہا ہے قصہ عن ابن عباس کہ ابن عباس کی جو روایت موجود ہے وہ صحیح روایت ابن عباس کی موجود ہے. قصہ عن ابن عباس، ابن عباس سے وہ صحیح روایت موجود ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ وہ کیا ہے یکتب الوحی، کہ وہ نبی علیہ السلام کی وحی لکھا کرتے تھے. تاریخ الاسلام جلد 4 صفحہ 309 میں امام ذہبی نے لکھا. اسی طرح صحیح ابن حبان میں روایت نمبر 7209 میں قال معاویہ تو تجعلہ کاتبا بین یدیک، کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو کہ معاویہ کو اپنا کاتب وحی رکھ لو. آپ نے معاویہ کو کاتب وحی رکھا. مجموع زوائد میں علامہ ہیثمی نے نقل کیا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 357 روایت نمبر 15924 یہاں موجود ہے ان عبداللہ ابن عمر ان معاویہ کانا یکتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاویہ بے شک نبی علیہ السلام کے سامنے وحی لکھا کرتے تھے. رواہ طبرانی اسنادہ حسن، یہ جی مجموع زوائد میں موجود ہے. دیکھیے ذرا ابن کثیر کہتے ہیں، ابن کثیر نے بڑا عجیب الفاظ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، سب باتیں سے مل جاتی ہیں تاریخ میں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو باتیں ہیں اسے نہیں ملتی. اب ابن کثیر نے البدایہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے، خال المومنین وکاتب وحی رب العالمین، کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان یہ مومنوں کے خالو ہیں اور کاتب وحی رب العالمین کے. اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی وحی لکھا کرتے تھے معاویہ.
جی البدایہ جلد 8 صفحہ 125 ہے۔ ایک اور مقام پہ ابن کثیر نے نقل کیا صفحہ 131 جلد نمبر 8 میں کہ قال ابن عساکر وَصَحُّ مَا رُوِیَ، کہ وہ زیادہ صحیح روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، وہ ابی جمرہ ان ابن عباس انہو کانا کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عباس سے جو روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے کاتب تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے یہ روایت موجود ہے۔ ابن کثیر بھی اس بات کو مانتے ہیں البدایہ میں، ابن عساکر کے حوالہ سے یہ بات لکھی جی۔ اور تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی لکھا خال المومنین و کاتب وحی رب العالمین، تاریخ دمشق جلد نمبر 49 صفحہ 55 روایت نمبر 7510 میں یہ روایت موجود ہے جی۔ اور اسی طرح الموجب الکبیر میں بھی موجود ہے کہ معاویہ کانا یکتب بین یدیہ، کہ معاویہ نبی اسلام کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ ابن حجر نے عسقلانی نے بھی تقریب و تہذیب میں یہ بات لکھی کہ معاویہ اسلام لائے قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، اور نبی علیہ السلام کی وحی لکھا کرتے تھے، وہ کاتب وحی تھے نبی علیہ السلام کے۔ تقریب و تہذیب جلد 1 صفحہ 537 جی، روایت نمبر 6558۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ بھی موجود ہے، السنہ لابی بکر الخلال کی السنہ میں موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک ان کے رکع پیش کیا گیا، ایک رکع لکھا گیا، ان کے شاگردوں نے لکھا کہ قال لا اقول ان معاویہ تھا کاتب الوحی، کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کو کاتب الوحی نہیں مانتا، اور ولا اقول ان خال المومنین، میں مومنوں کا ماموں بھی نہیں مانتا انہیں، اور انہوں نے تلوار کے زور پہ غضب کی تھی حکومت کو۔ قال ابو عبداللہ ھذا قول سوء ردی، یہ برا قول ہے، برا قول ہے، ردی قول ہے، یہ ردی میں ڈالنے والا قول ہے، یہ برا قول ہے ان کا۔ یجانبون ہؤلاء القوم ولا یجالسون ونبین امرهم، یہ موجود ہے امام احمد بن حنبل کی یہ فتویٰ موجود ہے، السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 434 روایت نمبر 649 ہے جی۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ پھر رہا تمہارا یہ سوال کرنا کہ کاتب وحی نہیں تھی جی، وہ خط لکھا کرتے تھے۔ لو سلم، آپ کی بات 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ کاتب وحی نہ تھے، کاتب رسول تھے، وہ خط لکھا کرتے تھے۔ آپ بتائیں کہ خطوں میں کیا لکھا جاتا تھا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا، جاہل آدمی خطوں میں کیا لکھا جاتا تھا؟ آپ جو خط لکھا کرتے تھے وہ خطوں میں یہی بات لکھا جاتی تھی کہ قرآن لکھا جاتا تھا، نبی کا فرمان لکھا جاتا تھا، اور اسی بات کو لکھا جاتا تھا، ان کی طرف دعوت اسلام تھی ان میں۔ اور پھر خطوں پہ بھی تو ایک امین آدمی کو لایا جاتا ہے جو امانت دار ہو۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، ابن کثیر نے البدایہ میں نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک تابعی ہے، اس کا مقابلہ صحابی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معاویہ تو صاحبہ، معاویہ صاحب رسول ہے، وسیرہ آپ کا سالار ہے، وہ کاتبہ اور آپ کا کاتب ہے، وہ امینہ علی وحی اللہ اور امانت دار بھی اللہ کی وحی پر۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 148 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سارا اس کا بغض ہے جو کر رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جس کی تردید نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کسی نے انکار کیا ہے، نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔